دوسری جو ٹاپک تھی لو کے بارے میں، محبت کے بارے میں، محبت کرنا کس سے کرنا، کن سے کرنا اور کیسا کرنا۔ سب سے پہلے کس سے نہیں کرنا کہ وہ بتا دیتا ہوں، پھر آٹومیٹک کس سے کرنا ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ محبت ان لوگوں سے نہیں کرنا جن کے کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور محبت ان لوگوں سے کرنا جن کے کرنے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کو لو بولے تو زیادہ سمجھ میں آتا، محبت بولے تو اردو میں محبت کہیں گے، لو بولیں گے تو اگر یہ انگلش کا ورڈ ہو جائے گا۔ آج محبت اردو سے بھی زیادہ انگلش کا ورڈ بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے، اور یہ لو کا جو ورڈ ہے یہ جو زیادہ یوز جو ہوگا وہ گندی محبت کے واسطے ہوگا۔ لو بولتے ہی دماغ میں کیا آتا؟ گندی محبت، بری محبت۔ تو آپ کو سمجھنے کے واسطے دو چیزیں سمجھنا، ایک اچھی محبت ہے اور ایک خراب محبت ہے۔ محبت کن سے کرنا، کن سے نہیں کرنا، اچھی محبت ہے، خراب محبت ہے، یہ دو چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں۔ محبت ان لوگوں سے نہیں کرنا جن سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور ان لوگوں سے کرنا جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ قرآن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا بولے میں وہ بولتا ہوں، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ آپ لوگوں کے سامنے میں سمجھاتا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرما رہے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ دوسرے نمبر پہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ساتھ میں نبی سے بھی محبت کرو، نبی کی اطاعت کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے۔ تو پہلے نمبر پہ اللہ ہوئے، دوسرے نمبر پہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں تم اس وقت تک پکے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے نبی سے محبت اتنی زیادہ نہ کرو کہ تم اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ تم اولاد کی محبت اور ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ تمہارے دلوں میں نبی کی محبت ہے تو تم اب مسلمان ہو۔ اگر ماں باپ اور اولاد کی محبت سے نبی کی محبت کم ہے تو وہ آدمی کامل مومن، کامل مسلمان وہ نہیں ہو سکتی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرما رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم جب تک کامل مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے اندر محبت تمہاری اولاد تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ میری نہ بڑھ جائے۔ تو دوسرے نمبر پہ نبی کی محبت ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے ماں باپ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کی عبادت کرو، فوراً ساتھ میں فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دوسرے نمبر پہ نبی سے محبت کرنا، تیسرے نمبر پہ ہے ماں باپ سے محبت کرنا۔ اب یہاں پر دیکھیں محبت کے ڈگریز الگ الگ ہے۔ اللہ کی محبت، نبی کی محبت، ماں باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بہن سے محبت، رشتہ داروں سے محبت۔ رشتہ دار یہ محبت ہے جن کے ساتھ جن کا حق ہمیں ادا کرنا ہے۔ رشتہ دار کی محبت کا مطلب ہے کہ ان میں وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم نکاح نہیں کر سکتے، مرد ہو عورت ہو۔ اللہ کے بعد، اللہ کے نبی کے بعد تیسرے نمبر پہ وہ لوگوں کی محبت ہے جو لوگوں سے ہمارا شادی کرنا حرام ہے، ان لوگوں سے ہم جو ہے پیار اور محبت سے رہ سکتے ہیں اور ان کے سامنے وداؤٹ پردے کے ہم نکل سکتے ہیں۔ تین چیزیں سمجھ میں آ گئی، ایک تو اللہ سے محبت کرنا، دوسرے نبی سے محبت کرنا، تیسری ان لوگوں سے محبت کرنا جن سے ہم شادی نہیں کر سکتے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے،
भांजी है, आप ही के बेटियां हैं, नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, ये वो लोग हैं जिनसे हम शादी नहीं कर सकते, इन लोगों से मोहब्बत कर सकते हैं। हाँ, इसकी तो बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह, और एक जगह है अल हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। अल्लाह के लिए मोहब्बत होना है, अल्लाह के लिए मोहब्बत होना है, और अल्लाह के लिए अदावत और बुग़्ज़ और दुश्मनी और नफरत अल्लाह के लिए होना है। गैर मुस्लिमों के तरीक़े से हमें नफरत है अल्लाह के लिए, इस वास्ते कि ये तरीक़े अल्लाह ताला को पसंद नहीं हैं। अब यहाँ पर देखो, बताया कि मोहब्बत की कितनी किस्में हैं। अल्लाह की मोहब्बत, नबी की मोहब्बत, उन लोगों की मोहब्बत जिन लोगों से हम शादी नहीं कर सकते, माँ बाप, भाई बहन वगैरह। लेकिन इसके अंदर मोहब्बत की किस्में अलग अलग। हमारी अल्लाह से मोहब्बत का तरीक़ा, नबी से मोहब्बत का तरीक़ा, माँ बाप को अपनी औलाद से मोहब्बत, औलाद को अपनी माँ बाप से मोहब्बत, हाँ, औलाद को अपनी माँ बाप से मोहब्बत, भाई बहन से मोहब्बत, रिश्तेदारी से, रिश्तेदारी की एक मोहब्बत, ये सब अच्छी मोहब्बतें हैं, ये सब काम की मोहब्बतें हैं। इसमें हमारे एक दूसरे पर हुकूक हैं रिश्तेदारों के। इसी तरह शोहर को बीवी पर मोहब्बत, बीवी को शोहर पर मोहब्बत, ये भी एक, ये सारी मोहब्बतें इसके अंदर आ जाती हैं। ये ठीक है, ये शरीयत में सबसे पहले आज हमारी ये मोहब्बतों में अल्लाह की मोहब्बत की कमी, ये डैमेज होको है। नबी से मोहब्बत, ये भी डैमेज होको है। और माँ बाप, औलाद, रिश्तेदार, खानदान से मोहब्बत, ये भी थोड़े लोगों को है, थोड़े लोगों को नहीं है। ये जो असली है, जिनके पकड़ने से जन्नत में जाएंगे, इसमें हमारी कमजोरियां हैं। एक मोहब्बत है झूठी मोहब्बत, गंदी मोहब्बत, खराब मोहब्बत, वेस्ट मोहब्बत, झूठी मोहब्बत, लड़ाइयाँ झगड़े वाली मोहब्बत, जाना लेने वाली मोहब्बत, जाना देने वाली मोहब्बत, दोज़ख में लेको जाने वाली मोहब्बत, जिल्लत और रुसवा करने वाली मोहब्बत, पढ़ाई तबाह व बर्बाद हो जाने वाली मोहब्बत, खानदाना तबाह व बर्बाद हो जाने वाली मोहब्बत, माँ बाप का नाम कटाने वाली मोहब्बत, माँ बाप की इज्जत को तबाह व बर्बाद करने वाली मोहब्बत, ये है झूठी मोहब्बत, जो इस जमाने में नौजवान लड़के लड़कियां करते हैं। नौजवान क्या, प्राइमरी स्कूल के बच्चों के अंदर भी उनका दिमाग भी इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। माँ बाप को पता ही नहीं, 12 साल 13 साल हो गए, उन्हें छोटी समझती माँ बाप, लेकिन उसको बहुत सारा नॉलेज है। माँ बाप की जिम्मेदारी है। इस जमाने में मैं बताता हूं, इस जमाने में मुसलमानों को चाहिए कि 4 साल से ही बच्चे को बड़ा समझना। 5 साल 6 साल से बच्ची को 7 साल की हो गई, अब उन्हें बड़ी समझना। उसको 18 साल की बच्ची के वैसा उसको समझ को तुम्हें पालो, आगे चलकर तुम्हारे लिए काम की बनेगी, आगे चलकर बच्चा तुम्हारे लिए काम का बनेगा। आज अजीब हो गया है, झूठी मोहब्बतें, गंदी मोहब्बतें। हमारे बच्चे बच्चियां समझते नहीं इस बात को। क्या होता, बड़े होने के बाद इंसान को एक मोहब्बत की, बच्चे को मोहब्बत की जरूरत पड़ती, बच्ची को मोहब्बत की जरूरत पड़ती। अब ऐसे वक्त में माँ बाप सूफी और नेक बोल को अपनी औलाद के ऊपर अच्छा गुमान रख लेके बैठते हैं, लेकिन ये आगे चलने के बाद कुराड़े होते रहते। किसमें कुराड़े होते? आगे चल को ये बच्चे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे बागी बनेंगे। कितने ऐसे लोग नहीं है, माँ बाप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो रजिस्टर मैरिज जाके करा ले रहे पुलिसों के सामने। हम देखे हैं, आंखों के सामने हुआ है। एक लड़की बाप के सामने खड़ी हुई है, छोटे जब से वो कुछ भी नहीं बोलती थी, लेकिन इश्क का चक्कर चला और आगे चलकर वो इश्क जवानी दीवानी होती है। शैतान ठहरा हुआ होता है कि किसी भी हाल में ये बच्चे बच्चियों को जहन्नम में लेकर जाना।
اس کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینا. دیکھے تو سامنے اچھا دکھتے رہتا, مزہ دکھتے رہتا, خوشی دکھتے رہتی, لیکن اس کے پیچھے بہت بھیانک زندگیاں رہتے جو یہ بچے بچیوں کو معلوم نہیں. آنکھوں کے سامنے ابھی بتایا کہ یہ جب بچی گھر سے چلے گئی, پکڑ کے لائے ہیں, وہ ایک ٹائم پہ بات نہیں کرتی تھی, لیکن وقت آیا تو ایسے وقت میں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر جواباں دینا شروع کر دیے. ہاں, پولیس اسٹیشن میں جا کر جو ہے ماں باپ کے خلاف ہو گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے تمہاری ماں اولاد کی صحیح دینی تربیت نہیں کرنے کی وجہ سے. ہمارے کتنے ایسے بچیاں نہیں ہیں جو غیر مسلموں کے گھرانوں میں ہیں, بوٹو لگا لے کے, تاڑی پہن لے کے, کتنے ایسے بچیاں ہیں, اور کتنے ایسے نوجوان بچے نہیں ہیں جو غیر مسلم بن کے جی رہے, غیر مسلم بن کے مر رہے. آپ کو بھی معلوم ہے اس وقت خاص طور پر جس ملک میں آپ اور ہم رہ رہے ہیں, اس ملک کے اندر ایک پلاننگ چل رہی ہے, ایک کوشش ہو رہی ہے. وہ کوشش کیا ہے؟ کسی بھی حال میں اس انڈیا سے مسلمانوں کو ختم کرے اور مسلمانوں کو ہندو بنائے. یوٹیوب پہ تم جا کے دیکھ لو, سینکڑوں ویڈیوز ان کے بیانہ ان کے اسپیچز ویڈیوز کے اندر یوٹیوب پہ موجود ہیں. وہاں پر وہ لوگ, ان کی پلان ہے کہ خاص طور پر مسلمان بچوں کو ہندو بنانے کے واسطے غیر مسلموں کے بچے بچیوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے. کھلا وہ لوگ بیان دے رہے ہیں. مسلمان بچے خاموش رہتے ہیں, اپنے کچھ بھی نہیں معلوم ہے. تھوڑی دیر کا مزہ, کروڑوں سال کی سزا. یاد رکھ لو, تھوڑی دیر کا مزہ ہے, کروڑوں سال کی سزا ہے. سامنے میٹھا دکھتا لیکن اس کے پیچھے زہر رکھا ہوا ہے, وہ آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. وہ لوگ ان کے ہیں, اگر کوئی غیر مسلم بچہ مسلمان بچی کو محبت کر کے اس کو غیر مسلم بنا دے, اسے 5 لاکھ روپے دیں گے اور 6 مہینے کا بھتہ, 6 مہینے کے کھانے پینے کے اخراجات اس کو دے دیں گے اور اس کی بھرپور مدد ہوگی. یہ انڈیا میں چل رہا ہے, یہ انڈیا میں چل رہا ہے, اس وقت ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں, ابھی حال کے اندر ایک آدمی ہے جو دلی کے رہنے والے ہیں, ان کا بیان ہے, وہ بتائے ہیں کہ وہ جو ہے دبئی گئے ہیں کسی کام کے واسطے. دبئی کے ہوٹلز بہت عالی رہتے, شاندار رہتے ہیں, بہت پیسے والے وہاں جاتے ہیں. وہاں پر ہوٹل میں کھانے پینے کی, انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تمام چیزیں وہاں پر موجود ہوتی ہیں. وہاں پر کچھ اس ہوٹلوں کے اندر انڈین کی کچھ لڑکیاں بھی وہاں پر اس ہوٹل کے اندر موجود ہیں, جو انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہوٹل والے ان لڑکیوں کو خرید کر اپنے ہوٹل میں رکھے. یہ جو صاحب بتا رہے دبئی گئے تھے کہ وہاں پر ہوٹل میں گئے ہیں, کھانے پینے کے بعد کہ بہت سارے لڑکیاں دیکھیں تو انڈیا کی لگ رہی ہیں, اور آپس میں نام معلوم کیا تو وہ لوگ مسلمان لڑکیاں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جہاں تک ہو سکے پوری کوشش کیا ان بچیوں سے بات کرنے کے واسطے, لیکن وہ ہوٹل کا جو مینیجر ہے کہ وہ مجھے اس کا پرمیشن نہیں دے رہا تھا کہ تم ان سے بات نہیں کر سکتے. تو آگے چل کر کہ میں نے وہ ہوٹل کے ایک آدمی سے بات کیا اور اس کو بتایا کہ میں تجھے کچھ پیسے دوں گا, کسی بھی حال میں وہ جتنے بھی بچیاں ہیں الگ سے ذرا مجھے تھوڑی دیر ان بچیوں سے بات کرنا ہے, ذرا مجھے جو ہے ان بچیوں سے بات کرا دے, میں تجھے اتنے ڈالر دے دوں گا. وہ ہوٹل میں ایک کام کرنے والا انہیں مان لیا پیسوں کے واسطے. مومنٹ کو دیکھ کر, موقع کو دیکھ کر یہ پورے لڑکیوں ایک جگہ پر ان بچیوں کو بلایا اور وہ آدمی کو بلایا جو دلی کے رہنے والے مسلمان صاحب ہیں. ان کو بلا کر ان سے ملاقات کی اور جو ہے وہ صاحب جو مسلمان تھے ان بچیوں سے بات کیا, نام کیا ہے. سارے اکثر جو بچیاں ہیں اس میں مسلمان لڑکیاں, مسلمان نام ہے. ان لوگوں سے پوچھے کہ دیکھو تم یہاں کیوں آئے ہیں, یہاں کیسے آئے. تو وہ لڑکیاں روتے ہوئے ان کو بولی ہیں
کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، ہم پڑھائی کے زمانے میں ہم کام کرتے تھے، پڑھائی کے زمانے میں ہمارے ساتھ کچھ لوگ، میں مسلمان ہوں، مسلمان نام بتا کر ہم لوگوں سے محبت کرے، دیکھو واہ، کچھ غیر مسلم لوگ ہم سے محبت کرے ہیں اور وہ ہمیں اپنی محبت کا اتنا وعدہ دلائے ہیں کہ ہم جو ہے جانے انجانے میں ناسمجھ میں ہم ان لوگوں سے محبت کر لیے، اور محبت کرنے کے بعد ہمارے ماں باپ ان لوگوں سے رشتہ نکاح کرنے کے واسطے تیار نہیں تھے، راضی نہیں تھے، تو ایسے وقت میں یہ لوگ ہمیں یہ ہمیں جو ہے جھوٹی وعدے دے کر، جو ہمیں آرزویں دلا کر جو ہے ہمیں اپنے گاؤں سے باہر لایا گیا، ہمیں اپنے گاؤں سے نکالا گیا، اور اس کے بعد وہ لوگ بتائیں کہ ہم جو ہے کہ دبئی میں جا کر رہیں گے، یہاں پر رہے تو کوئی بھی ہمیں نہیں پکڑتا۔ تو دبئی جانے کے بعد یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ جن لوگوں پر ہمیں بھروسہ کر کے ان سے محبت کرے، وہ لوگ ہمیں دبئی لا کر ان لوگوں کے حوالے، یہ ہوٹل والوں کے ہاتھ ہمارے کو بیچ دیے۔ آپ کو معلوم ہے دوسری کنٹریوں کے اندر عورتوں کو بیچا جاتا ہے، لڑکیوں کو بیچا جاتا ہے، اور لسٹ بھی ہے، گورنمنٹ کے پاس اس کی لسٹ ہے کہ انڈیا کے اندر ہر سال اتنے لاکھوں کی ہر سال کئی لاکھوں کی بچیاں انڈیا سے غائب ہو جاتی ہیں، کسی کو نہیں دکھتا، وہ ادھر ہوٹلوں میں لے کر جا کر بیچا جاتا ہے، وہ بچیاں رونے لگی ہیں، ہوتا کیا محبت کے چکر میں۔ اچھا، ان کو یہ سب کرنے والے کون؟ ان کے پیچھے گورنمنٹ ہے، ان کے پیچھے حکومت ہے، ان کو پلان دینے والے ان کے بڑے موجود ہیں، ان سب کو بولتے یہی ہیں کہ جاؤ ہم تمہاری ساری مدد کریں گے کہ یہاں سے ان کو جو ہے غیر مسلم بنا دو، یا ان کو کسی بھی طریقے سے یہاں پر انڈیا کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہو جانا اور 250 مسلمانوں کو غیر مسلم بنا دینا۔ ان کی الگ الگ پلاننگ ہے، وہ پلاننگوں میں یہ بھی ان کی ایک پلاننگ ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے بچیاں رونے لگی ہیں کہ ہمارے ساتھ بہت غلط ہوا ہے، جن لوگوں سے ہم یہ کرے ہیں وہ ہمیں دھوکہ دے کر یہاں لا کر ان ہوٹل والوں سے ہمیں بیچ دیا گیا۔ تو وہ بولے کہ پھر آپ لوگ اپنا ایڈریس دو، ہم تمہارے ماں باپ کو ہم بتائیں گے۔ تو کیا اس میں سے بعض بچیاں بتائیں کہ ہماری خاندانوں میں ہماری بے عزتی ہوئی ہے، ہمارے ماں باپ ہمارے بھائی بہت زیادہ ناراض ہیں، ہم ان کے سامنے اب منہ نہیں دکھا سکتے، منہ دکھانے کے مقابلے میں مر جانا ہمارا بہتر ہے، اتنی بے عزتی ہماری ہوئی ہے۔ اور بعض بچیاں جو ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا نمبر وغیرہ دے دیے، اور وہ صاحب دلی آ کر اس ایڈریس پہ جا کر ان کے ماں باپ کو بتائیں یہ تمہاری اولاد وہاں پر موجود ہے، ان کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیے یہ ہے دنیا کا حال، آج عجیب سا ماحول ہے، کچھ بھی نہیں دیکھتا، نوجوان بچہ ہے فلاں بچی سے محبت، مسلمان غیر مسلم سب، مسلمان بچی ہے، مسلمان بچہ غیر مسلم بچہ، محبت شروع، پسند آ گیا، دماغ آنکھوں کو اچھا لگا، کچھ اچھا جو ہے ہیلپ کیا، مدد کیا تو دل میں آ گیا، ختم۔ کیسی یہ دماغ، کیسا دماغ ہے؟ سوچو، تمہارے پیچھے خاندان ہے، تمہارے ماں باپ ہے، تمہارے رشتہ دار ہے، تمہاری عزت ہے، تمہاری سکون کی زندگی ہے، آگے تمہارا فیوچر ہے۔ اگر مسلمان لڑکا ہے تو تیرے بھائی بہن، تیرے ماں ماموں، تیرے رشتہ دار، تیرے خاندان، تیری عزت کا، تیرے ماں باپ کی عزت کا مسئلہ ہے، تو کیسے کسی سے محبت کر لے گا؟ اور چھوٹے جب سے ماں باپ تجھے پالے ہیں، وہ ماں باپ کی بھی کچھ خواہشیں ہیں، وہ ماں باپ کی بھی کچھ ارمان ہیں کہ میرے بیٹے فلاں جگہ پہ اچھا ہو، ماں باپ بہت کچھ اچھا سمجھتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن چھوٹے جب سے پالے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ اولاد ماں باپ کے اپوزٹ بن جاتی ہے، ماں باپ کے خلاف پولیس اسٹیشن میں چلے جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ کر، گھر کو چھوڑ کر آسمان سے کہاں کی ٹپکیا کتے، کھجور میں اٹکیا کتے، کون کی درمیان میں ملا ہے کہ چھوٹے جب سے لڑکا لڑکی کو ماں باپ پالے ہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد تھوڑے پرا آ گئے ہیں، ماں باپ کو چھوڑ کر غیر کے ساتھ، غلیظ کے ساتھ، گندوں کے ساتھ ہم نکل کر چلے جا رہے، ماں باپ کو چھوڑ دے رہے۔ ذرا سوچو کہ پوری زندگی تمہارے پیچھے کون مدد کرے تمہاری؟ اپن پلنگ میں تھے، اپن بستر میں تھے، کھانے پینے کا قابل نہیں تھے، اسکولوں میں ہمارے کو کس نے پڑھایا؟ ہمارے ماں باپ پڑھائے، اگر چاہتے تو ہمارے کو جو ہے کاموں کے واسطے بھیج سکتے تھے ہمارے ماں باپ، نہیں پڑھائی جیسا پڑھائیاں بند کر دے کے گھر میں بٹھا سکتے تھے، لیکن آج ہم ماں باپ کو اس کا گفٹ کیا دے رہے ہیں؟
یہ باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے مسلمان ماں باپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ماں باپ ان بچوں کے بارے میں سوچے. ماں باپ کی ان بچوں کے دل اور دماغ کے ان بچوں کے دل اور دماغ کو دیندار بنائیں, اللہ سے محبت سکھائیں, نبی سے محبت سکھائیں. اب غلیظ محبت ان کے دل میں نہیں آ سکتی. اس واسطے یہ لو میرج جو ہے نا, لو میرج یہ بہت بھیانک ہے لڑکے کے لیے, لڑکی کے لیے. ہاں, لڑکے کے لیے لڑکی کے لیے بہت بھیانک چیز ہے. دیکھو نکاح, اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کر کے, ماں باپ کی جو ہے ان کی دعا تمہارے ساتھ میں نہیں سرکا, ان کے دل کو دکھا کو تمہیں لو میرج کر لیے, تو پھر ایسے وقت میں ماں باپ کی دعائیں تمہارے سر پہ نہیں ہے نا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی, ماں باپ کی رضامندی اللہ کی رضامندی. جن کے ماں باپ ناراض, اللہ بھی اس سے ناراض. ارے بھائی, تجھ سے تیرے ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض, نبی بھی ناراض. اب یہ پوری زندگی اللہ جس سے ناراض ہے, اب یہ تو پوری زندگی کاٹنا پڑے گا اس کے ساتھ میں. اور حالات بھی کیسے ہوں گے, آگے چلنے کے بعد کچھ تکلیفیں آئیں گے, کون ساتھ دے گا؟ ماں باپ کیوں ساتھ دیں گے؟ اور حقیقت میں دل ٹوٹ جاتا ہے اس سلسلے میں, ماں باپ ساتھ نہیں دے سکتے. اور وہ آخر میں ہوتا کیا ہے, آگے چلنے کے بعد, بڑے ہونے کے بعد جو ہے, اب جس طریقے سے ماں باپ کی بات نہیں مانا, آگے چلنے کے بعد تباہ و برباد ہو جاتا ہے, پیتا کھاتا ہے, اور آگے چل کر تباہ و برباد زندگی, مرنے کے بعد اس کی جہنم ہے. کیوں؟ اپنی لائف کو بہتر بنا سکتے تھے نا. ہاں, ماں باپ کی چاہت سے نکاح کریں گے, پورا خاندان تمہارا ساتھ دے گا. ماں باپ کی چاہت سے نکاح کریں گے کہ پورے خاندان ساتھ دے گا, مصیبت کے وقت پورا خاندان تمہارے ساتھ ٹھہرے گا. اگر لڑکے لڑکیاں ماں باپ کی ناراضگی سے تم کریں گے تو پھر تمہاری تکلیف کے وقت میں کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے سکتے. تم کس منہ سے ماں باپ کو بلاؤ گے؟ ایک جگہ پر ماں باپ منع کرے, بچی غیر مسلم بچے سے محبت کر لی ہے, ماں باپ منع کرے ہیں, ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکال دی, جوانی دیوانی بولتے ہیں نا, اس میں سمجھی نہیں. اب آگے چلنے کے بعد ہوا کیا, غیر مسلموں کے گھروں میں وہ غیر مسلم اسے مار رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, توڑ رہے ہیں. یہ آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے سو واقعہ. خاندان میں عزت گئی, دنیا میں بھی عزت گئی, زندگی میں سکون گیا, مرنے کے بعد جہنم ہے. سوچو, اس سے مرد, بچہ اور بچی, اس سلسلے میں خود یہ ایک بات کے اوپر فکس ہو جانا. اب ہمارا پڑھائی کا مسئلہ ہے, جو بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, وہ صرف اپنے کاموں میں دھیان دینا. بعض بچے ہیں جو نہیں پڑھے جیسا کام کر لیتے ہیں, وہ ہیں, یا بعض بچیاں جو پڑھنے والے ہیں, ان کا دماغ صرف پڑھائی میں لگانا. یہ محبت میں, اس میں اس میں غلط چیزوں میں نہیں لگانا. محبت اتنی دیوانی ہوتی ہے کہ اس کے اندر انسان پاگل ہو جاتا. آگے چلنے کے بعد جس سے محبت ہوئی, اگر وہ اس کا کوئی دوسرا نکاح ہو رہا ہے, دیوانہ ڈولا آ کے رو رہا کہ میں مر جاتا ہوں, دیوانی ڈولی رو رہی ہے کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے, میں مر جاؤں گی. پاگل ہے کیا؟ دنیا کتنی بڑی نہیں ہے, کیوں تم ایسی غلط حرکت کر لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو شان سے اللہ تمہاری زندگی عطا کریں گے نا. اللہ تعالیٰ شان سے, جس کے پیچھے ماں باپ اور خاندان کا سپورٹ رہا, اللہ کا سپورٹ رہے گا. اور زندگی اتنی نہیں, ہم کتنی ایسے زندگیوں کو دیکھے ہیں, اور جو لو میرج کر لیتے ہیں نا, ان کی زندگیاں بہت زیادہ نہیں رہتی, اور ان کی لائف میں کیا اتنے خوشیاں نہیں رہتے, اور بہت کم ٹائم پہ وہ لڑائی جھگڑے کے ساتھ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. وہ لوگ اللہ کے پاس بھی نہیں اور دنیا کے اندر بھی ان کا نام نہیں. یہ لو میرج کی سزا ہے, تھوڑی دیر کا مزہ, کروڑوں سال کی سزا. اس کو سمجھنا, ہمارے بچے بچیاں اس کو نہیں سمجھتے ہیں. تو یہ جو آنکھوں کے سامنے خوشیاں, تھوڑی دن بھائی تمہاری پڑھائی ختم ہوئی تک تم صبر کرو, اور خاص طور پر یہ فونوں کا بے تک کا استعمال مت کرو, اور خاص طور پر ایسے جگہوں پر مت جاؤ جس جگہ پر جانے سے جو ہے دماغ گندا ہوتا ہے, دل اوڑتا ہے. فکس ہو جاؤ, اللہ سے محبت کریں گے, اللہ کے نبی سے محبت کریں گے. جب وقت آیا نکاح کا کہ ماں باپ
تمہاری ماں باپ جو ہے اپنی پسند سے، تمہاری پسند سے، چاہت کے مطابق ایک اچھے گھر پہ دے کر، لڑکا ہو لڑکی ہو، ماں باپ نکاح کریں گے. لیکن تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا دماغ پورا پڑھائی میں لگانا چاہیے، تمہارا دماغ تم پردے کے ساتھ رہنا چاہیے، تم کسی بچے سے محبت نہیں کرنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں ہیں جس کے کرنے سے عورت کو جنت فری. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جس جنت کے جو دروازے سے چاہے جنت میں وہ دروازے سے داخل ہو جا سکتی ہے. ایک ہے اس میں سے نمبر 1 5 ٹائم کی نماز. نمبر 1 5 ٹائم کی نماز پڑھ لے. نمبر 2 رمضان آیا تو روزہ رکھ لے. نمبر 3 وحسنت فرجہا، کسی مرد سے اپنا تعلق قائم نہ کرے. تیسرا کیا ہے؟ کسی مرد سے اپنا تعلق قائم نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے یہ چیزیں ایک حدیث کے اندر بتائیں کہ نماز کا اہتمام، رمضان کے روزے کا اہتمام، اور زندگی میں کسی مرد سے، کسی غیر مرد سے تعلق قائم نہ کرے. اور چوتھے نمبر پہ ہے جب اس لڑکی کا نکاح ہو جائے تو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے، اپنے شوہر کی بات مانے، شوہر کا دل نہ دکھائے. یہ 4 کام کر لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے تو داخل ہو جا. وہ عورت جنت کے جو دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جا سکتی ہے. اس واسطے کہ خاص طور پر کہ جو بچے بچیاں، جو ماں باپ میری بات سن رہے ہوں کہ میرے یہ باتوں کا صرف اور صرف مقصد ہے دل کی کڑن آپ لوگوں کے سامنے رکھنا، تمہاری زندگی اچھی ہو جائے، تمہاری زندگی میں ایک بیوٹی پن آ جائے، اور فیوچر تمہاری زندگی دنیا میں 60 سال 70 سال 100 سال جو زندگی تمہاری اللہ تعالیٰ رکھے ہیں اس کے اندر تمہاری لائف کا روٹ کلیئر ہو جائے کہ جس سے تمہاری لائف میں تکلیفیں اور مصیبتیں پریشانیاں نہ آئے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ تمہاری بچہ اور بچی کے شادی کے ٹائم تک لائف میں لونگ نہیں رہنا. تم کتنی بھی بڑی پڑھائی پڑھ لو لیکن دل بولتا، دل کھینچتا نہیں. ماں باپ کی چاہت ہماری چاہت. کسی سے لڑکی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکے سے بات کرے، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. نہ فرینڈس، نہ بردر، نہ انیا، نہ پنیا، یہ کچھ بھی نہیں. اسلام ہے، بات نہیں کرنا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ 7 سال سے ہی بچی کو سکھائے کہ بازار جائے تو سر نیچے کر کے جائے. اور کسی بچے سے 7 سال کی بچی سے بتا دینا کہ 7 سال کے بچے سے بھی تو بات نہیں کر سکتی. ابھی سے اس کا دماغ بناؤ، مزاج بناؤ. اس کے اندر شرم اور حیا انسان کے اندر سے جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر ایسے وقت میں سارے کے سارے کام کرنا آسان ہو جاتا اس کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، جب تمہارے اندر شرم ہی نہ رہی تو جو چاہے کر لو. جہنم اللہ حفاظت فرمائے. اس واسطے لائف میں انسان ہے جانے انجانے میں بہت سارے غلطیاں ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ کی جس کے ساتھ اللہ کا ہیلپ رہتا نا اس کی زندگی میں بڑی کامیابی ہے. دنیا کے اندر تکلیفیں آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں، پریشانیاں آتے ہیں، بیماریاں آتے. دیکھو کیا 40 سال کے بعد بی پی، شوگر، کڈنی، ہارٹ، تھائرائیڈ اور کیسے نوے بیماریاں آ رہے ہیں. کیا جو اس زمانے کے اندر جن بچوں کے بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئے ہیں، کیا وہ 20 سال 30 سال 35 سال کے بعد تمہیں بڑے نہیں ہوں گے؟ کیا تمہارے کو وہ بیماریاں نہیں آئیں گے؟ بیماری کو دینے والے اللہ، شفا کو دینے والے اللہ. بس تمہارا جو ایگزام ہے نا کہ 12 سال کے بعد سے لے کو تمہاری شادی کے ہونے ٹائم تک 25 سال لگا لو، اگر 10 سال تمہارا ایگزام رہے گا. یہ 10 سال میں تم جان جائے لیکن ہم کسی مرد بچے سے چاٹ نہیں کریں گے. کوئی بچہ کسی بچی کا فون نمبر اپنے فون میں نہیں رکھے گا.
क्यों हमें अल्लाह से मोहब्बत करना, हमें नबी से मोहब्बत करना है, हमें मरने के बाद जानना है, इज्जत की जिंदगी जीना है। जो औरत हया के साथ जीती है, फरिश्ते आसमान के उसके लिए दुआ करते हैं। जो औरत हया और इज्जत और शर्म के साथ जीती है कि वो अपनी जिंदगी के अंदर किसी से मोहब्बत नहीं करती, तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह ताला उसकी नस्ल में ऐसी औलाद को पैदा करते हैं कि जो दुनिया के लोगों का इमाम बनता है, जो बादशाह बनते हैं, हुकूमतों को हिलाने वाले बनते हैं, दुश्मन का मुकाबला करने वाले बनते हैं। ऐसी मायों की जरूरत है कि इस जमाने के अंदर ऐसे पाक और पवित्र औरतों की जरूरत है कि अगर औरत हयादार रहे, औरत अगर शर्मीली रहे, अगर औरत अम्मा जान आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रास्ते पर चलने वाली रहे, तो फिर ऐसे वक्त में इन्हीं से हर चीज में, हर मैदान में अपने सिपह सालारों को ये पैदा कर सकते हैं। शर्त है लेकिन पाक व पवित्र होनी चाहिए। इस वास्ते खास तौर पर कि आप लोगों के से मेरा रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि जितने नौजवान लड़के लड़कियां हैं, आज की तारीख से अपने सारे फोनों को पाक कर दो, गंदगियों से दिमाग से निकाल के फेंक दो। एक मर्तबा जो है हम एक जगह पर एक बयान हुआ था कि नौजवान कॉलेज के बच्चों के अंदर सबको बिठाकर हम बात करे हैं, तो उनमें से 2-3 रोना शुरू कर दिए कि मुफ्ती साहब छोड़ने के वास्ते बता रहे हैं। अगर इस तरीके से मरेंगे तो जहन्नम में जाएंगे ना। ये झूठी है, शैतान रुलाती है इसी तरीके से बेकार किस्म की हौली मखलूक। इन लोगों को हौली मखलूक कहेंगे। माँ बाप अकल नहीं है कि कोसे शैतान थोड़ी देर में लेकर जाकर उसको जो है तबाह व बर्बाद करता है। शैतान तेरे पीछे पड़ा हुआ है। हुक्म क्या था, तो बाजार में गई, तो बाजार में गया, स्कूल को गया, कॉलेज को गया, तो तू अपनी नजर नीचे रख, अपनी पढ़ाई में रहा। तेरा सार आया, जो भी आया पढ़ाई पढ़ ले और फौरन तू खामोश निकलकर अपने घर पे आ जा। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी कर ले, दीनी सोहबत में जी ले, दीनी सोहबत इख्तियार कर, नमाज पढ़, कुरान पढ़, जिक्र कर। ये उन लोगों के साथ रहा। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हमारे मुसलमान बच्चे बच्चियां खास तौर पर उनके फ्रेंड्स जो होते हैं वो गैर मुस्लिम। अब गैर मुस्लिम की वजह से क्या होता है, गैर मुस्लिमों में जन्नत के तस्करे कर लेते हैं वो लोग। जन्नत के टॉपिकों पे बातें करते क्या, दोज़ख की टॉपिक पे, तौबा के टॉपिक पे, खबर की अजाब की टॉपिक पे, नमाज की टॉपिक पे बातें होते हैं। उनके बातें कौन सी टॉपिक पे होंगे, उनके बातें यही टॉपिक पे होंगे क्योंकि उनके पास दुनिया जन्नत है। अब वो जन्नत के बातें ये हमारे बच्चे बच्चियां पागल उनकी फ्रेंड्स बनाकर उनकी सोहबत में जब रहकर ये सीखेंगे ना, तो फिर ऐसे वक्त में इनके ऊपर भी असर रहेगा। इसी वास्ते कहते हैं दोस्त का असर दोस्त पर पड़ेगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सोहबत का असर, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया सोहबत का असर दोस्ती का असर पड़ता है। इसी वास्ते हमारे मुसलमान बच्चियों को चाहिए कि वो जो है फ्रेंड्स तुम्हारे औरतें बच्चियां छे तुम्हारे फ्रेंड ना, लेकिन मुसलमान बच्ची को जायज़ नहीं है कि वो गैर मुस्लिम बच्चों से वो दोस्ती में, फ्रेंडशिप में उनके घर जाए आए, ज़्यादा उनसे बातचीत करे, वो हरगिज़ नहीं करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि गैर मुस्लिम बच्चियों की दोस्ती को भी छुड़ाना चाहिए। और हमारे मर्द बच्चे हैं तो वो बच्चों को भी गैर मुस्लिम बच्चों की दोस्ती नहीं होनी चाहिए। और माँ बाप की जिम्मेदारी है कि स्कूल और कॉलेज को जाके आने के बाद बच्चों को अल्लाह का रास्ता बताओ। अगर तुम्हारे बच्चे अल्लाह से नहीं जुड़े, तुम्हारे बच्चे बच्चियां इस्लाम, अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, नमाज से, दीन के काम से, दीन के तरीके से नहीं जुड़े, ऑटोमेटिक शैतान उनको अपने फंदे में ले लेता है, अपनी जाल में ले लेता है। जो बच्चे बच्चियां दीनदार नहीं होते हैं ना, तो फिर ऐसे वक्त में उनकी माँ बाप की दुनिया के अंदर बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इस वास्ते कि हमें चाहिए कि माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चे बच्चियों की दीनी तरबियत करें, उनके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है उन बच्चों के दिमागों के अंदर दीन को रखना। वो कर्नाटक की मुस्कान की तरह जो है दुश्मनों के सामने शेर की तरह अपने बुरखे को अपने पर्दे के साथ अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए कॉलेज के अंदर गई है, लेकिन अपने इस्लाम से नहीं हटी। अरे हर पर्दे में रहने वाली बच्ची हमारी माँ बहन वो शेरनी की तरह है।
ہم اس چیز کو چھوڑ کر بزدل خراب اور ہم اپنے قرآن کو توڑ رہے ہیں، اپنی غلیظ چیز کو چھوڑ رہے ہیں، یہ سارے کے سارے چیزیں ہمیں نہیں کرنا ہے۔ تو بہرحال ہم آپ کو بتائے ہیں کہ محبت کس سے کرنا ہے، محبت کن سے نہیں کرنا۔ اچھی محبت اسلام کے اندر ایکسپٹ ہے کہ جو طریقے میں آپ کو بتایا، ماں باپ ہے، رشتہ دار ہے، اسی طرح اللہ کے نبی سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ اور جو غلیظ محبت عشق مجازی بولتے ہیں، وہ کسی بچے کا بچی سے محبت، بچی کا بچے سے محبت۔ دیکھو لڑکی ہے، ماموں کے بیٹے سے، یہ بھی غلیظ محبت، پھپھو کا بیٹا، یہ بھی غلیظ محبت۔ غیر مسلم بچے سے جو محبت کریں گے تو اس کا گناہ بھی وہ، اس کا گناہ بھی یہ۔ بس یہ کی ہے اللہ کی مرضی سے جینا، اللہ کی مرضی سے مرنا۔ ماں باپ کی مرضی سے دنیا میں اگر جئیں گے تو پھر اس بچے اور بچی کی زندگی دنیا اور آخرت میں جو ہے کامیاب ہوگی۔ اور جو بچہ بچی ماں باپ کے باغی بن کر بغاوت کر کے اتر آئیں گے، ان کی دنیا بھی تباہ و برباد، آخرت بھی تباہ و برباد۔ تھوڑی دن کی خوشی تمہارے کو ملے گی، اس کے بعد جو ہے تم غلط حرکت کر کے غلط طریقے سے نکاح کر لیے، ماں باپ کی نہیں مانے ہیں، تو پھر 2-3 سال کے بعد تم ایسا پچھتاویں گے، خون کے آنسو روئیں گے۔ آج ہمارے مسلمان بچے بچیاں پڑھائی کے اندر بھی جو ڈل ہو رہے ہیں نا، پڑھائی میں کیوں ڈل ہو رہے ہیں؟ اس واسطے کہ ماں باپ لاکھوں کی، ہزاروں کی فیس کالجوں میں باندھ رہے ہیں، ہزاروں کی فیس اسکول کے اندر باندھ رہے ہیں، لیکن ہمارے بچے بچیاں وہاں جانے کے بعد کوئی دوسرا ایسا طریقہ ہوتا، ماں باپ کا دماغ بھی کام نہیں کرتا، ماں باپ کے فیضاں اٹھ ہو جاتے، لاسٹ میں یہ معلوم ایسا کیسا تھا، ویسا کیسا تھا، ایسا نہیں تھی نا، ہمارے کو معلوم نہیں تھا نا، انہیں آتا تھا، جاتا تھا، آتی تھی بچی جاتی تھی، کیا بھی نہیں معلوم، تو ویسا نہیں دکھیا نا، تمہارے کو نہیں دکھتا، ماں باپ کو نہیں دکھتا لیکن ساری دنیا کو دیکھتا۔ لیکن وہ ماں باپ کو نہیں بول سکتے، وہ لوگ کئی کو ماں باپ کو، آج عجیب لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر بھی، اگر کوئی بچہ بچی کسی کے غلط کام کر رہی ہے، کوئی آدمی جو ہے محبت سے کوئی آدمی جا کر اگر وہ ماں باپ کو، اس کے بھائی کو بتا دیا کہ دیکھو اس طریقے سے غلط حرکت ہو رہی، ایسا تو وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں بیچارے کہ کم از کم ان کی عزت تو بچ جاتی، بچی خراب نہیں ہوئی سر، بچہ خراب نہیں ہوئی سر کا، یہ لوگ اچھے، ان کی بچوں کی زندگی اچھی ہوتی، ماں باپ ان کو سمجھاتے، بول کو وہ اچھی نیت سے وہ لوگ جا کو بولے، تو ایسے بھی لوگ آج ہمارے کو بولے ہیں کہ اب وہ کیا ہوتا، وہ بچی کے ماں باپ ریورس یہ بچے کے اوپر، وہ بچے کے ماں باپ ریورس ان لوگوں کے اوپر آ کر ان کو گالیاں دینا شروع کر دیتے، ہمارے بچے کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہو گئے، ہماری بچی کے اوپر انگلی اٹھانے والے ہو گئے۔ ماں کے اللہ کے لیے کسی کے اوپر انگلی اٹھانا نہیں ہے، بلکہ جہنم میں جو زندگی جا رہی ہے اس کو جنت میں لے کر جانے کے واسطے جو لوگ آگے بتا رہے ہیں، تو نیگیٹیو نہیں سوچنا ہے ایسے جگہوں پر۔ کوئی آدمی آ کر بتایا تو اس کو ہمیں مان کر اچھائی کے لیے، خیر کے لیے سوچے۔ ہمارا مقصد یہ کی ہے ماں باپ بھی جنت میں جائے، اولاد بھی جنت میں جائے، ماں باپ اولاد کو جنت کے راستے پہ چلائے، ماں باپ اولاد کو دین کا راستہ بتائے، کیا کرنا ہے وہ بتائے، کیا نہیں کرنا ہے وہ بتائے۔ ماں باپ اولاد کو بتا دے کہ بیٹا تو اچھا پڑھ لے، انشاءاللہ تو پڑھائی تیری پوری ہونے کے بعد تو اپنی طریقے سے کسی کو پسند نہیں کرنا، تو اپنی طریقے سے کسی کو محبت نہیں کرنا، تیری پڑھائی پوری ہونے کے بعد ہم جو ہے ساری دنیا ڈھونڈ کر تیری چاہت کے مطابق ہم کریں گے، لیکن یہ چھوڑ کر تو اپنی طریقے سے کسی کو، اب ایک بچہ بچی پڑھنے والے وہ لوگ جو ہے پڑھائی چھوڑ کو کسی سے محبت کر لیتے بیٹھے، اب پڑھائی کہاں سے آئیں گی؟ ہزاروں پیسے ماں باپ کے پیسے فیس باندھ رہے ہیں، پیسے ویسٹ ہو رہے ہیں، اور یہ محبت جو دیوانی محبت جو ہوتی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں، 24 گھنٹے یاد آتے رہتا، وہی یاد آتے رہتا۔ ایک بچہ ہمارے پاس آیا، آ کر بولا مفتی صاحب آپ کے بیان کو سنا، میں اپنی محبت کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں لیکن ہمیشہ کیا بولتے سو وہ یاد آتے رہتا ہے۔ اور ایک بچہ آ کے بتایا مفتی صاحب میرے کو کیا تو گناہ تو نہیں ہوتا نا؟ یہ دیکھو یہ ہولی تو کچھ تو گناہ تو نہیں ہوتا، ارے تو گندے راستے پہ چل رہا تھا، اللہ کے لیے تمام چیزوں کو چھوڑ دے، ماں باپ کو معلوم ہوا تو تلوار لے لیں گے، بھائی بہن کو معلوم ہوا تو تلوار لے لیں گے نا۔ گندی چیز کو چھوڑنے کے واسطے کوئی گناہ نہیں، غلیظ چیز کو چھوڑنے کے واسطے کوئی گناہ نہیں، غلیظ چیز کو چھوڑ دینا ہی ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرنا ہے، لوگوں کو ناراض کرنے کی فکر، لوگوں کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرنا۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی ناراضگی کا کوئی پاس و لحاظ نہیں کرنا ہے۔
अल्लाह की इताअत में, अल्लाह को राजी करने में लोगों की नाराजगी का कोई एतबार ही नहीं करना है। तो ये भी थोड़े मसले आते हैं, लोग नहीं पूछ सकते हैं, लिहाजा हम आप लोगों से बता रहे हैं। आज इस जमाने के अंदर मुसलमान बच्चे बच्चियों की ईमान की हिफाजत करना जिम्मेदारी है माँ बाप की। तो लिहाजा नौजवान बच्चे बच्चियां जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप लोग जो है अल्लाह के लिए पाक और साफ हो जाओ, सच्ची तौबा करो, 2 रकात नमाज पढ़ो और 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगो, अल्लाह असल में तो तुझसे मोहब्बत करना था, ये दिल अल्लाह दिए हैं, ये जबान अल्लाह दिए हैं, ये जिस्म अल्लाह दिए हैं, ये चेहरा अल्लाह दिए हैं, हम ये अल्लाह के सामने अल्लाह के बताए तरीके पे हम ये जिस्म को इस्तेमाल करना था, लेकिन हम अल्लाह के रूल्स को तोड़कर हम इस्तेमाल किए हैं। अल्लाह से सच्ची तौबा करें, 2 रकात नमाज पढ़कर तौबा करके पाक व साफ हो जाए और अल्लाह ताला भी तमाम गुनाहों को अल्लाह माफ फरमा देते हैं। अब उसके बाद एक रूट पे फिक्स हो जाओ कि मेरे माँ बाप जो बोले वही, अब इसके अलावा हम अपना दिल किसी को नहीं देंगे, अपना दिल किसी को नहीं देंगे। अल्लाह को देना है, नबी को देना है, माँ बाप को देना है, उसके अलावा किसी को नहीं। और उसके बाद जिससे माँ बाप निकाह करे फिर उसके साथ हमारी अगली जिंदगी होगी। तो ये तरीके से हमारे बच्चे बच्चियां फिक्स हो जाएं, क्योंकि इस जमाने के अंदर बच्चे बच्चियों को नहीं मालूम हुई जैसा इनको हिंदू बनाने के वास्ते पीछे से जो है मुकम्मल प्लानिंग हो रही है। ये बच्चे बच्चियां नहीं समझते हैं, उसमें जाकर गैरों के तरफ से ऑफर्स है, 5 लाख रुपए मिलेगा, एक प्लाट मिलेगा, 6 महीने का राशन मिलेगा। इस तरीके से हमारे मुसलमान बच्चियों को उनकी ईमान को तबाह बर्बाद करने के लिए ये सारी चीजें हो रही है। साथ साथ में ये था मोहब्बत किन से करना, मोहब्बत किन से नहीं करना। अच्छी मोहब्बत कौन सी है जो जन्नत में लेकर जाएगी, खराब मोहब्बत कौन सी है वो जहन्नम में लेकर जाएगी। देखो यूरोप जो अमेरिका है वो इस्लाम का दुश्मन है, वो हमेशा इस्लाम और कुरान के रूल्स के अपोजिट वो लोग जो है बनाते रहते हैं। वो हमेशा उनकी वो जो इस्लाम के खिलाफ उनकी चाहत भी यही है कि इस्लाम ख़त्म हो जाए और उनके जो है तरीके सारी दुनिया के अंदर आम हो जाए, ये उन लोगों की हमेशा चाहत होती है। तो फिर ऐसे वक्त में हमारे बच्चे हमारे बच्चियाँ ये बेहयाई, ये फहाशी, ये उर्यानी, ये गलीज कामों के अंदर हमारे बच्चे बच्चियाँ क्यों जाना है। हमें मुसलमान हैं, इस्लाम की हमें हिफाजत करना है। तो लिहाजा कि आप लोग 2 रकात सच्ची तौबा, 2 रकात नमाज पढ़ें सलात तौबा की नीयत से और दुआएं करें, खुद के लिए दुआएं करें। अगर आप अल्हम्दुलिल्लाह पाक हैं तो फिर सारी दुनिया के मुसलमान बच्चे बच्चियों के लिए 2 रकात नमाज पढ़ के दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमें हमारी बच्चियों को इन बीमारियों से बचाएंगे। तो लिहाजा ये चीज को जो है खाली ना समझे, इस पर अहमियत दें कि गंदी मोहब्बतों में हमें नहीं जाना। अच्छी मोहब्बत में अल्लाह ताला की खुशी है। नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, नक्शे कदम नबी के हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी जो पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़ ज़िंदगी जो पाया नहीं करते, जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते। इन्हीं टाइम दिल में अल्लाह की याद होना है। ये मखलूक की, ये मट्ठी की, ये इंसान की, चंद दिन के बाद मर जाने वाला, उसके दिल में ये मोहब्बत कहीं को, ये दिमाग अल्लाह बनाए से वाले दिमाग अल्लाह की तरफ होना है। दिल में अल्लाह 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 की याद होनी चाहिए। जिसका दिल अल्लाह अल्लाह बोलता है अल्लाह ताला उसकी पूरी जिंदगी को खुशियों से भर देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह वाले बने, शैतान वाले ना बने। अल्लाह के कामों को, अल्लाह के तरीकों पे चले, शैतान के तरीकों को छोड़ दे और गुनाह को गुनाह समझे, बुराइयों को बुरा समझे और सच्ची तौबा करें। खुद भी नेक बने, अपने औलाद को भी नेक बनाए। और ख़ास तौर पर जो है आज जो बातें बताई गई है कि उन बातों को सोचे और समझे, जान जाए। मगर हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, फिर से मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो गलत हिस्ट्री को ना अपनाएं, और गंदी चीज़ों को जम के पढ़ो। माँ बाप तुम्हारे पढ़ा रहे हैं, खूब मेहनत से पढ़ो और उसके बाद जब तुम्हारा वक्त आया, माँ बाप सारे ख़ानदान के सपोर्ट से तुम्हारा निकाह करेंगे। जब खुशी की ज़िंदगी जी लो, उससे पहले जहन्नम की ज़िंदगी मत जियो कि मोहब्बत एक जहन्नम है, मोहब्बत एक दोज़ख का अजाब है। जो बेचैन दिल, बेकरार दिल, बेसुकून दिल, टेंशन रात में कितने बजे हम सोते हैं?
आप देख लो नौजवान बच्चे बच्चियों को, रात में कितनी देर तक जागते हैं, कितनी देर तक वो लोग जागते रहते हैं, घंटों घंटों। ये क्या तमाशा बनाकर बैठे हैं? पागल हो गए क्या? मरना नहीं है? या अल्लाह तुम्हारे को मुसलमान के घर में पैदा करे या गैर मुस्लिम के घर में पैदा करे? तुम्हें अल्लाह के सामने जाना नहीं है, तुम्हें अल्लाह के मरना नहीं है, कब्र में जाना नहीं है, कब्र का अजाब है। ये फरमाया कि एक औरत 70 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी, एक औरत 70 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरे भाइयों और बहनों कि आप लोग पाक दामनी इख्तियार करें, इज्जत की जिंदगी जिए, जान जाए मगर हम जो है अपने इस्लाम के रास्ते से हम हरगिज नहीं हटेंगे, हम किसी से मोहब्बत नहीं करेंगे। जिस चीज से अगर जाने अनजाने में गलती से अगर कुछ हुआ है, किसी से दिल है, मोहब्बत होता है, लेकिन बात समझ में आने के बाद तमाम चीजों को धो के तौबा कर देना है। और उसको सुकून का राजा बोलते हैं, किस्मत का राजा बोलते हैं, किस्मत की रानी उन लोगों कहेंगे कि जो किसी से मोहब्बत नहीं करते हो, किस्मत का राजा उसको कहेंगे जो किसी से मोहब्बत नहीं करता। और ऐसे लोग ही बड़ी बड़ी जॉबें इनको मिलेगी, ऐसे लोग ही अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, ऐसे लोगों को बड़े बड़े पोस्ट मिलेंगे। जो चिल्लर कामों के अंदर है, को पढ़ाई को बर्बाद कर लिए, माँ बाप का खून पसीने से हजारों कमाई पैसा जो वेस्ट कर लिए, अब वो लोग कहां से डेवलप होंगे, वो लोग पढ़ाई कहां से पढ़ेंगे, उनको एग्जाम में मार्क्स कहां से अच्छे से आएंगे। तो लिहाजा ये तारीख को हरगिज ना दोहराएं मोहब्बत की। अभी बताया वैलेंटाइंस डे ये जो है कल होगा, इसके अंदर आपको सारी तफसील बताया। हम मुसलमान हरगिज नहीं करेंगे, ना पोस्ट ना पोस्ट शेयर करेंगे, ये गलत तरीके के कुछ ये नहीं करना बोल को है, उसको अगर आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा तुम किसी को कुछ बोलेंगे, किसी को कुछ कहेंगे, ये सब चिल्लर मरने के बाद तुम्हारे को हिसाब किताब देना है। अगर ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी साल रहा, कब्र में जाकर तुम्हें 14 फरवरी तुम्हारे को दोज़ख में लेकर जाने वाली बनेगी। तो ये हरगिज नहीं करना है। साथ साथ में किससे मोहब्बत करना, किससे मोहब्बत नहीं करना, ये चीजें बता दिया। और मोहब्बत की शादी करना है नहीं करना है, ये भी चीजें मैं बता दिया। और लास्ट में एक चीज है कि माँ बाप, और एक बात है कि जब औलाद शादी की काबिल हो जाती हैं, शादी की उम्र को पहुंच जाती है, तो फिर माँ बाप को चाहिए कि शादी में लेट नहीं करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चंद चीजें तैयार हो जाए तो उसमें देरी नहीं करना। उनमें से एक ये भी है कि लड़का हो या लड़की हो, शादी के काबिल, शादी की उम्र को पहुंच जाए, तो फिर ऐसे वक्त में उसके निकाह में लेट ना करें। अगर निकाह में लेट करे और वलो बिल फर्ज, अल्लाह ना करे, अगर ये बच्चा किसी के बेटा बेटी, अगर ये औलाद, ये लड़के लड़कियां अगर कुछ गुनाह कर लिए, तो जिसका लड़का गुनाह करा कि वो गुनाह का अजाब उसके माँ बाप को भी होगा। अगर कोई लड़की गुनाह कर ली तो वो गुनाह का अजाब उसके माँ बाप को भी होगा। इस वास्ते के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जब निकाह का काबिल हो जाए तो फौरन जो है उनका निकाह कर दो। तो ये भी एक चीज़ है, माँ बाप की भी जिम्मेदारी बनती है। तो माँ बाप की जिम्मेदारी ये है कि वो अपने औलाद की दीनी तरबियत करे। 7 साल से पर्दे का एहतमाम कराए। बच्चा 7 साल का है, अब उसको जो है गैर मुस्लिमों के दोस्तान छुड़ा दो। स्कूल को जाके आने के बाद कुर्ता पैजामा टोपी, उसको मस्जिद का अल्लाह से दोस्ती उसकी करा दो। और जब भी 5 टाइम नमाजों की पाबंदी के बारे में उसको बता दो। तू मुसलमान है, स्कूल को जाके आने के बाद पैंट शर्ट उतार दे और जो है सर पे टोपी रख ले। बाजार को जा रहा तो फिर सर पे टोपी हो, हाँ सर पे टोपी हो। बच्चे का दिल दीनदार बनाओ, नमाजी, दीन के लाइन में उतारो और दीन के काम करने वाले लोगों की दोस्ती में रखो, नेक लोगों की सोहबत में रखो। अगर ये तरीके से रहे तो तुम्हारा बच्चा आगे बढ़ने के बाद अच्छा हो सकता है। नेक लोगों की दोस्ती में रहे तो बच्चा अच्छा होता। हमारे माँ बाप को समझ में नहीं आता मुसलमानों को। मैं खुद कई मर्तबा सोचता हूँ कि हमारा बच्चा गैर मुस्लिम बच्चों से उतने रात गुजारता है, और मुसलमान बच्चे भी अगर हैं वो बेनमाजी हैं, वो शराबी हैं, दीन उनके अंदर नहीं है। ये माँ बाप कैसा खामोश बैठते हैं कि ये बच्चा फलां की दोस्ती में रह रहा है और दोस्ती में बच्चा खराब होता है। क्यों माँ बाप इसके बारे में फिक्र नहीं करते? एक तुल्ला सोने का, एक तुल्ला क्या तो खराब होता है बोले तो उसकी बड़ी फिक्र है, लेकिन ये हमारी बेटा बेटियां खराब होते हैं तो इसके बारे में माँ बाप कोशिश नहीं करते। ये माँ बाप तुम्हारा काम है, अल्लाह तुम्हारे को लड़के दिए, औलाद दिए हैं, तो इसका सही पालना ये तुम्हारी अल्लाह की अमानत है।
اس کے بارے میں 7 سال کی عمر سے تم اس کی صحیح تربیت کرنا ہے. اس کے لیے جو ہے چھوٹے جب سے اسکول جا کے بچوں کو نمازی بناؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ 12 سال کے بعد بچے کو مار کے 7 سال کے بعد ڈراؤ, 12 سال کے بعد مار کے نماز کا حکم دو, دیندار بناؤ. اللہ سے جڑے گا تو شیطانی کامہ چھوٹ جائیں گے, اللہ سے نہیں جڑے تو پھر شیطان کے کامہ بہت سارے ہو جائیں گے. اس واسطے لڑکے کو ماں باپ کو حکم ہے کہ چھوٹے جب سے وہ اولاد کو دیندار بنائے. جب لڑکی ہے تو اس کو لڑکی ہے 4-5 سال کی ہو جائے تو کیا کہتے ہیں, بچی جب باہر جائے گی تو اسکارف کے ساتھ باہر بھیجے, پردے کے ساتھ باہر بھیجے, اور اس کو بتائیں بچی 7 سال کی ہو جائے تو کسی مرد بچے سے بات نہیں کر سکتی. یہ بتاؤ, اسلام کا طریقہ بتاؤ. اگر تم شرماتے اسی طریقے سے رہو گے سارے خاندان والوں کے سامنے, یہ اولاد ہماری عزت کا جنازہ نکالے گی. اس واسطے جو عمر میں جو باتیں بتانا ہے وہ باتیں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے جو ہے بچوں کو اچھی تربیت ہوگی, بچے اچھے بنیں گے. پھر ان کی اولاد جب جتنے بچے مرد ہو عورت ہو جتنے پاک رہیں گے, پھر ان کی نسل سے ویسے ہی پاک اولاد پیدا ہوں گے جو ساری دنیا میں نام روشن کریں گے اور لوگ حکومتوں کے تختوں کو الٹنے والے بنیں گے. ایسی پاک ماں باپ کی پاک اولاد بنے گی. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کہی ہوئی باتوں پر, سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.